السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے ایک نئے کلاس کے ساتھ میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع۔ اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی عقائد کو اس رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو کہا ہے کہ دیکھو اپنے رب کو پہچانو۔ جو کفار مکہ تھے وہ یہ تو عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ یہ بھی عقائد رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہے جنہوں نے بنا رکھے تھے کہ ان بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ پاور دیے ہیں، تو یہ بت بھی کچھ پاور رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو عبادت بھی اسی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو عبادت بھی اسی کی جائے، کہا بھی اسی کا مانا جائے، لیکن ایسا ان لوگ کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب شروع کیا جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والو،
اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ کو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔ ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ ہمارا سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔